بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین بن سلام یثرب میں ایک معروف یہودی عالم تھے۔ مدینہ کے تمام باشندے دینی اور قومی اختلافات کے باوجود ان کی دلی قدر کیا کرتے تھے۔ تقوی، نیکی، استقامت اور صداقت جیسی خوبیوں کے مالک تھے۔ حسین بڑی خوشگوار اور پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی زندگی دوسروں کے لیے بھی مفید تھی۔ انہوں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ گرجے میں واعظ و نصیحت اور عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ دوسرا حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال اور کھجوروں کی پیمند کاری کے لیے مخصوص تھا، اور تیسرا حصہ تفقہ فی الدین کے لیے تورات پر غور و تدبر کے لیے مخصوص تھا۔ جب بھی حسین بن سلام تورات کی تلاوت کرتے تو ان آیات پر آ کر رک جاتے جن میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دی گئی تھی۔ یہ نبی کے اوصاف کو غور سے پڑھتے اور یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم جاتے کہ وہ ان کے شہر یثرب میں ہجرت کر کے آئیں گے اور پھر یہیں مستقل رہائش اختیار کریں گے۔ جب بھی یہ آیتیں پڑھتے تو دعا کرتے، الہی میری عمر دراز فرما تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چشم خود دیکھ سکوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے ہو سکوں۔ اللہ جل شانہ نے حسین بن سلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی شریعت پر ایمان لانا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ جناب حسین بن سلام کے اسلام قبول کرنے کی داستان انہی کی زبانی سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ اپنی آپ بیتی زیادہ عمدہ انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ حسین بن سلام فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے متعلق سنا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، حسب نسب، صفات، ظہور ہونے کی جگہ اور وقت کا جائزہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل اس کے مطابق پایا جو تورات میں لکھا ہوا تھا۔ میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین لے آیا، لیکن میں نے اپنی اس کیفیت کو یہودیوں سے چھپائے رکھا اور اس موضوع پر بات کرنے سے اپنی زبان کو اس وقت تک روکا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے سوئے مدینہ ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچے، وادی قبا میں جلوہ افروز ہوئے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع دیتے ہوئے لوگوں میں منادی کرتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ میں اس وقت کھجور کے درخت کی چوٹی پر کھجوریں اتارنے میں مصروف تھا۔ میری پھپھو خالدہ بنت حارث درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے یہ منادی سنی تو درخت پر بیٹھا ہی بلند آواز نعرہ زن ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میری پھپھو نے یہ نعرہ سنا تو بولی، خدا غارت کرے تجھے، بے خدا اگر تو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کے متعلق سنتا تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرتا۔ میں نے کہا، پھوپھی جان، اللہ کی قسم یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر گامزن ہیں۔ یہ وہی شریعت دے کر بھیجے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وہ یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور پھر بولی، کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ پہلے انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور اپنے رب کے پیغامات کو مکمل طور پر پہنچانے والا ہوگا؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگی، تو پھر ٹھیک ہے۔ میں اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر لوگوں کا ازدحام تھا۔ میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا۔ سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی، لوگو اسلام پھیلاؤ، رات کے وقت جب سب لوگ سوئے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، اس طرح تم جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو سکو گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو بڑے غور سے ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پر نور چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں اور قریب ہوا اور پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف توجہ کی اور مجھ سے دریافت فرمایا، آپ کا نام کیا ہے؟
میں نے کہا حسین بن سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے آپ کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ میں نے ادب سے نگاہیں جھکا لی اور عرض کی اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کے علاوہ اپنے لیے کوئی دوسرا نام کو پسند نہیں کروں گا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے اٹھا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی، اولاد اور دیگر اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ الحمدللہ سب مسلمان ہو گئے اور میری پھوپھی خالدہ بھی مسلمان ہو گئی اور وہ ان دنوں بہت عمر رسیدہ تھی۔ میں نے اہل خانہ سے کہا میرے اور آپ کے اسلام لانے کو یہودیوں سے اس وقت تک چھپائے رکھو جب تک میں تمہیں اظہار کی اجازت نہ دے دوں۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی بہت بڑی افطرا پرداز اور جھوٹی قوم ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کریں، مجھے اپنے کسی حجرے میں چھپا لے اور ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں کہ میرا ان میں کیا مرتبہ ہے۔ میرے اسلام قبول کرنے کا ابھی انہیں نہ بتائیں۔ اگر پہلے انہیں بتا دیا گیا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مجھ پر بہتان تراشی کی انتہا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک حجرے میں چھپا دیا، پھر یہودی سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی ترغیب دینے لگے اور اپنے بارے میں تورات کے حوالے سے یاد دہانی کرانے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور اسلام کو باطل مذہب ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا حسین بن سلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے بیک زبان کہا وہ ہمارے آقا ہے، اس کا باپ بھی ہمارا آقا تھا، یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام قبول کر لے کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اسلام قبول کر لے، اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے، بھلا وہ کیوں اسلام قبول کرے گا؟ یہ کلمات سنتے ہی میں حجرے سے باہر ان کے سامنے آ گیا اور میں نے کہا اے یہودیو، اللہ سے ڈرو اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اسے قبول کر لو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تم نے تورات میں ان کا نام اور صفات دیکھی نہیں، سن لو میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور انہیں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میری یہ باتیں سن کر سب نے بیک زبان کہا تو جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم تو شریر ہے، تیرا باپ بھی بہت بڑا شریر اور فریبی تھا، تو خود بھی جاہل اور باپ بھی پرلے درجے کا جاہل تھا، کوئی عیب نہ چھوڑا جو انہوں نے مجھ میں نہ نکالا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قوم بڑی افطرا پرداز اور بہتان تراش ہے، یہ بڑے بے وفا بے حیا لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام کی طرف یوں لپکے جیسے پیاسا پانی کے گھاٹ کی طرف لپکتا ہے۔ قرآن مجید کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی، ان کی زبان پر ہمیشہ آیات قرآنی کا ورد رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے، انہوں نے خود کو دین کے حصول کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں بہت مشہور ہوئی۔ اس بشارت کی داستان حضرت قیس بن عبادہ بیان کرتے ہیں، میں ایک روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا، اس حلقے میں ایک شیخ صاحب تشریف فرما تھے جن کی طرف دل کھینچا جا رہا تھا اور طبیعت ان سے مانوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگوں سے بہت پیارے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا جو کوئی چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم میں ضرور اس کے پیچھے جاؤں گا، اور پھر میں آپ کے پیچھے لگ گیا۔ وہ چلتے رہے قریب تاکہ مدینہ سے باہر نکل جائیں، پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ انہوں نے دریافت فرمایا فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی جب آپ مسجد سے نکل رہے تھے تو میں نے قوم کو آپ کے متعلق یہ باتیں کہتے ہوئے سنا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ سن کر آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا تاکہ معلوم کروں کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ جنتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے اہل جنت کے بارے میں اللہ بہتر جانتا
جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو درست ہے، لیکن لوگوں نے آپ کے متعلق جو رائے قائم کی ہے اس کی ضرور کوئی وجہ ہے۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں اس کا سبب بتاتا ہوں۔ میں نے عرض کی ضرور بتائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک رات سویا ہوا تھا، میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بائیں جانب ایک راستہ تھا، جب میں نے اس پر چلنے کا ارادہ کیا تو اس نے مجھے کہا اس راستے کو چھوڑیے، یہ آپ کے لیے نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری دائیں طرف ایک واضح راستہ ہے، اس نے مجھ سے کہا اس راستے پر چلو۔ میں نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں ایک بہت سرسبز و شاداب باغ میں پہنچ گیا۔ اس باغ کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا جس کی جڑیں زمین میں پیوست تھیں اور آخری سرا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے اوپر ایک سونے کا حلقہ بنا ہوا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ ایک خادم میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھا کر بلند کیا۔ میں نے چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں ستون کی بلندی پر پہنچ گیا۔ میں نے سونے کے حلقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح اٹھا تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور آپ کو خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سن کر ارشاد فرمایا جو تم نے اپنی بائیں طرف راستہ دیکھا تھا وہ اہل نار کا راستہ تھا، اور تم نے دائیں طرف جو راستہ دیکھا وہ اہل جنت کا راستہ تھا، اور جو تم نے سر سبز و شاداب باغ دیکھا تھا وہ اسلام ہے، اور جو اس کے وسط میں ستون دیکھا ہے وہ دین ہے، اور ستون کے اوپر سنہری حلقہ تھا وہ غربۃ الوثقی ہے۔ تم مرتے دم تک اس مضبوط کڑی کے ساتھ منسلک رہو گے۔